پراسرار وجود قسط نمبر 13۔ کار کا سفر دیر تک جاری رہا تھا اور اس کے بعد وہ ایک پسماندہ سی بستی میں داخل ہو کر ایک پختہ مکان کے سامنے رک گئی تھی۔ اس دوران ان چاروں نے پوری کوشش کر کے بھکارن کو دبوچے رکھا تھا۔ انہوں نے اسے سیٹوں کے درمیان میں ڈال لیا تھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے منہ میں کئی رومال ٹھونس کر منہ کس کر باندھ دیا تھا۔ بھکارن خاصی طاقتور تھی، لیکن سیٹوں کے درمیان پھنسے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور اس کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ اسے لانے والے چاروں آدمی بار بار للچائی ہوئی نگاہوں سے بھکارن کو دیکھنے لگتے تھے۔ چاروں کے چاروں وحشت ناک شکلوں کے مالک تھے اور انتہائی غنڈے قسم کے لوگ تھے۔ پانچواں ڈرائیور تھا جو اپنی سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ مکان پر پہنچنے کے بعد انہوں نے بھکارن کو سیٹوں کے بیچ سے نکالا اور بھکارن پھر مچلنے لگی۔ انہوں نے اسے بری طرح جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ سارے کمرے ویران پڑے ہوئے تھے، بس ایک کمرے میں روشنی تھی۔ یہاں ایک بھدی سی میز پڑی ہوئی تھی جس کے پیچھے کرسی پر ایک بھاری بھرکم شخص بیٹھا ہوا تھا۔ روشنی جل رہی تھی اور بھاری بھرکم شخص کے نقوش نمایاں تھے۔ اس کے چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی تھی، آنکھیں گہری بھوری، انگلیوں میں انگشتریاں پڑی ہوئی تھیں اور خاصی اچھی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ وہ چاروں بھکارن کو گھسیٹ کر اندر لے آئے۔ بھاری بھرکم شخص نے انہیں دیکھا اور پھر مطمئن انداز میں گردن ہلانے لگا۔ مل گئی؟ یس سر، لیکن آفت کی پرکالہ ہے، بڑی مشکل سے قابو میں کیا ہے۔ بچی کہاں ہے؟ فرنچ کٹ داڑھی والے نے سوال کیا اور چاروں ایک دم بھچکے سے ہوئے۔ انہوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور فرنچ کٹ داڑھی والے کی بھویں تن گئی۔ اس نے پھر اسی انداز میں پوچھا، بچی کہاں ہے؟ بچی تو نہیں تھی سر۔ کیا؟ فرنچ کٹ داڑھی والے کی آواز میں بے پناہ گھراہٹ تھی۔ بچی تو جھونپڑے میں بھی نہیں تھی، اور تو پھر اسے کیوں لے آئے؟ فرنچ کٹ داڑھی والا گھرایا اور بھکارن پھر مچلنے لگی۔ اس کا منہ کھولو، فرنچ کٹ داڑھی والے نے کہا، اور وہ لوگ جلدی جلدی بھکارن کے منہ کا رومال کھول کر اس کے منہ میں ٹھوسے ہوئے رومال نکالنے لگے۔ آخری رومال نکلتے ہی بھکارن کے منہ سے آوازیں نکل پڑی، ارے تمہارا ستیہ ناز جائے، مری کے لیو، ارے تمہیں 2.5 گھنٹے کا ہیضہ آئے، اے اللہ تم سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو، ہائے کیسا توڑ پھوڑ دیا ہے مجھے، ارے تمہارا بیڑا غرق، سور کے پلو، میں کہتی ہوں مائیں بہنیں نہیں ہیں تمہاری، ارے غریبوں کو پریشان کرتے ہو، کیڑے پڑیں گے تمہارے زخموں میں، کوڑ ہو جائے گا، کوڑ دیکھ لینا، آنکھوں سے اندھے ہو جاؤ گے، سڑکوں پر پڑے کراہو گے اور بھیک بھی نہیں ملے گی۔ ہمیں دیکھ لو صاحب، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے سرکار کے راج میں، ارے ہم 2 کوڑی کے تو ہیں مگر تم تو عزت دار لوگ ہو، اللہ کرے تمہاری عزت بھی اسی طرح لٹے۔ چپ رہو لڑکی، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کر میری بات سنو۔ ارے کیا خاموش ہو جائیں، تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ ارے واہ، ایسے پکڑ کر لے جیسے میاں کا مال ہو۔ دیکھو ہمیں چھوڑ دو، نہیں تو خدا کی قسم خون کر دیں گے۔ انہوں نے ہمیں دھوکے سے پکڑ لیا پیچھے سے،
ارے مرد کے بچے تو ذرا سامنے آ کر ہاتھ لگا کر دیکھو، چمڑی نہ ادھیڑ کر رکھ دوں تو ہمارا نام بھی اللہ رکھی نہیں ہے۔ لڑکی 1 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ، میری بات سنو، فرنچ کٹ داڑھی والے نے کہا۔ 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائے ہم، اور ان الو کے پلوں سے نہیں پوچھتے؟ تم اس سے پوچھو، ان سے کہو ہمیں کیوں اٹھا کر لائے۔ تم میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بتاؤں، فرنچ کٹ داڑھی والے نے نرم لہجے میں کہا۔ سنا دو، تم بھی سنا دو بابو، سب ایک ہی تلی کے چٹے بٹے لگتے ہو، اللہ کرے تمہاری صورت پر بھی جھاڑو پھر جائے۔ لڑکی دیکھو، میری بات سنو گی تو فائدے میں رہو گی، نہیں تو کیا فائدہ ان لوگوں کا، اگر غصہ آ گیا تو تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔ چھوڑ دو بابو، چھوڑ دو، ہم بھی موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں، پوچھو ان سے پیچھے سے پکڑا تھا کہ نہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی اس طرح حملہ کر دے گا ہم پر، نہیں تو تم جیسوں نے نبٹنا خوب اچھی طرح جانتے ہیں ہم، کیا سمجھے؟ تو بکواس جاری رکھے گی، میری بات نہیں سنے گی۔ فرنچ کٹ داڑھی والا اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ سناؤ، اپنی بھی سناؤ، مگر ہمیں بس ایک بات بتا دو، کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا، کیوں لائے ہو ہمیں ایسے؟ اگر تم میری بات سنے گی تو میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ کرسی دو اسے۔ چھوڑو، ہم نہیں بیٹھتے تمہاری ان حرام کی کرسیوں پر، ایسے ہی بات کرو ہم سے۔ اللہ رکھی، وہ بچی کہاں ہے جو تیرے پاس موجود تھی، کہاں رکھا ہے تو نے اسے؟ بچی؟ کائے کی بچی؟ وہ جو کار والی عورت نے تجھے دی تھی اور کہا تھا کہ تو اس کی پرورش کر، تجھے اس کے بدلے پیسے ملیں گے۔ بابو، کھوپڑی کھسک گئی ہے کیا؟ کسی کار والی عورت نے ہمیں کوئی بچی نہیں دی۔ کیسی بچی؟ آخر کائے کی بچی؟ اور کوئی ہمیں کیوں دیتا؟ اور ہم کسی سے ایسے پیسے نہیں لیتے، ہمیں تو اللہ کے نام پر جو کچھ مل جاتا ہے اسی پر گزارا کر لیتے ہیں بس۔ فرنچ کٹ داڑھی والے نے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا تو ان میں سے ایک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ اس سے پوچھ لیجئے سر، وہی ڈیرے سے اٹھا کر لائے ہیں ہم، اور اس کا نام اللہ رکھی ہے۔ تیرا نام اللہ رکھی ہے نا؟ ہاں ہے، مگر اوہ، ارے کیا مطلب، کیا کہا تم نے؟ ذرا ہمیں بتاؤ۔ اللہ رکھی ایک دم کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، بکری کا دودھ بچے کو پلانا ہے، ارے اس کا بچہ کہاں سے آ گیا، کچھ گڑبڑ لگتی ہے ہمیں۔ پھر اس نے جیسے ایک دم اپنے آپ کو سنبھال لیا اور بولی، ہاں آگے بولو۔ فرنچ کٹ داڑھی والا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ڈیرے میں تمہارے علاوہ بھی کوئی اللہ رکھی ہے؟ تو اور کیا، قادر ماموں کی لونڈیا کا نام بھی اللہ رکھی ہی ہے نا؟ اور کیا کہہ رہی تو؟ قادر ماموں کی لونڈیا کل رات سے کچھ پریشان لگ رہی تھی، دن میں جب ہم دھندے پر نکلے تو پوچھنے لگی کہ بکری کا دودھ کہاں سے ملے گا۔ میں نے پوچھا کہ بکری کے دودھ کا کیا کرے گی، تو کہنے لگی بچی کو پلانا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا اس کا کوئی بچہ ہے؟ نہیں صاحب جی، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، مگر بکری کا دودھ بچے کو پلانا ہے۔ تم نے بات کہی تو ہمیں خیال آیا۔ فرنچ کٹ داڑھی والے نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور وہ ہونک ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، سر واقعی غلطی تو ہو گئی، پہلی اللہ رکھی جو ہمیں ملی تو ہم اسے اٹھا لائے۔ کیا کہوں تمہیں اور کس زبان میں کہوں، اب تک جس طرح ناکامیاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار پوری طرح سے تم ہو۔ سر غلطی ہم سے ہوئی ہے،
ہم خود ہی اس غلطی کو سنبھال لیں گے۔ اسی وقت موبائل فون پر بیل ہوئی اور اس نے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے موبائل فون کا نمبر پریس کیا اور بولا، ہاں کون ہے؟ جواب میں دوسری طرف سے مدھم مدھم آوازیں سنائی دیتی رہی۔ کتنی دیر کے بعد فرنچ کٹ داڑھی والے نے کہا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز کے ساتھ فون کا بٹن آف کر دیا۔ پھر وہ دانت پیستا ہوا بولا، سنو، میں جا رہا ہوں، لیکن صرف آج کی رات دے رہا ہوں تمہیں۔ صبح ہونے سے پہلے اس لڑکی کو یہاں ہونا چاہیے، بما اس بچی کے، اور اس کے بعد تمہارا کوئی گدھا پن معاف نہیں کیا جائے گا، کیا سمجھے؟ سر، اس کا کیا کیا جائے؟ کرش، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ وہاں ڈیرے میں جائے گی تو شور مچا دے گی، سب کو بتا دے گی اور کام خراب ہو جائے گا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، لیکن صبح کو اسے یہاں ہونا چاہیے۔ فرنچ کٹ داڑھی والا ان لوگوں کو گھورتا ہوا بولا اور انہوں نے نیاز مندی سے گردنیں جھکا دی۔ اس کے بعد 3 آدمی تو وہیں کھڑے رہے اور ایک باہر نکل گیا۔ بھکارن نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ہم بھی چلتے ہیں، تمہارا بیڑا غرق انگ انگ دکھا کر رکھ دیا ہے، جاؤ جا کر اپنی اس ماں کو لے آؤ، ہمیں کائے کو پکڑ لائے۔ تینوں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ ان میں سے ایک مسکرا کر کہا، جانا تو تجھے ہے ہی اللہ رکھی، لیکن تیرے انگ انگ نے ہمارے انگ انگ میں جو آگ لگا دی ہے، اسے بھی تو بجھا دے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اللہ رکھی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور وہ تینوں بے تکے انداز میں ہنسنے لگے۔ چند لمحات کے بعد چوتھا بھی واپس آ گیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی واقعی، ہم نے جلد بازی نہیں کر ڈالی۔ ابے چھوڑ یار، جو کر لیا ہے وہ تو اب ہو ہی گیا، لیکن ذرا اسے دیکھ، کیا سرگوشی کی تھی تو نے راستے میں میرے کان میں؟ ابے ہاں، بات تو ٹھیک ہے، واقعی ہے تو بھکارن، مگر مکھن کا ڈھیر ہے۔ کرش، اس نے فرنچ کٹ داڑھی والے کے انداز سے کہا اور باقی تینوں بے اختیار ہنسنے لگے۔ بھکارن انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گردن کھجاتے ہوئے کہا، وہ بابو چلا گیا؟ ہاں وہ تو گیا، اور تیری خدمت کے لیے ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ تو خدمت کرو گی تم میری، ایسی ویسی تو دیکھنا کیسی خدمت کرتے ہیں ہم تیری۔ تو پھر دروازہ بند کر دو نا، خواہ مخواہ آوازیں باہر جائیں گی۔ او جیتی رہ جیتی رہ، چل بھائی دروازہ بند کر دے، ایک نے دوسرے سے کہا اور دوسرے نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر مڑ کر بولا، یہ ہوئی نا بات، مگر یارو ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ میں جانتا تھا تو یہی کہے گا، ایسا کرتے ہیں پرچی نکال لیتے ہیں۔ وہ شخص بولا، ٹھہرو، پرچی میں خود نکال لیتی ہوں۔ بھکارن نے شریر لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنے ڈھیلے ڈالے لباس کو کسنا شروع کر دیا۔ اوڑھنی جو شالوں پر ڈھلک آئی تھی، شانوں سے اتار کر کمر سے باندھ لی، اور اس کے بعد انہیں دیکھتی ہوئی بولی، پہلی پرچی کس کے نام کی نکالی جائے؟ میرا خیال ہے تم ٹھیک ہو، تم ذرا آگے آؤ۔ اس نے ان میں سے ایک سب سے زیادہ طاقتور شخص کی جانب اشارہ کیا اور وہ بے حیائی سے ہنستا ہوا چند قدم بڑھ گیا۔ بھکارن نے دونوں ہاتھ تانے اور پھر اچھل کر ایک زوردار لات اس شخص کی تھوڑی کے نیچے حصے پر رسید کی۔ یہ اتنا غیر متوقع حملہ تھا کہ وہ شخص سنبھل نہ سکا۔ غالباً اس کی زبان دانتوں تلے آ کر کٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی کلی نکل گئی
और वो अपना मुंह पकड़े कई कदम पीछे हट गया। भिखारन ने एक पांव पर घूमकर एक और लात इसकी कोख पर रसीद की और इसके हलक से एक कर्बनाक आवाज निकल गई। बाकी तीनों गुर्राकर भिखारन की जानिब लपके। उन्होंने कुछ मुगल्लजात भी बकी थी, लेकिन भिखारन ने अपने बदन को संभाल कर इनमें से एक के गिरेबान पर हाथ डाला और अपना सर इसकी नाक पर मारा। दूसरे के पेट पर इसकी लात पड़ी थी और फिर इसी के सहारे उछलकर अपना एक पांव इनमें से एक की गर्दन पर मारा। वो शख्स फिजा में उछलकर सामने की दीवार से जा टकराया था। फिर बाकी लोगों ने भिखारन को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी और इस कोशिश में वो भिखारन के जच्चे तुले हाथ खाने लगे। भिखारन जूडो कराटे की माहिर मालूम होती थी। इसका पूरा बदन फिरकनी की तरह घूम रहा था और वो चारों को गधों की तरह पिटाई कर रही थी। दो तो पहले ही खासी जख्मी हो गए थे। सबसे पहले जिसकी थोड़ी पर लात पड़ी थी वो तो बस अंधों ही की तरह हाथ पांव मार रहा था। गालिबन इसकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसकी आंखों से पानी बह रहा था और मुंह से खून। बाकी दूसरों का दिया पांचा भी थोड़ी देर में हो गया। शायद वो इस तरह मार ना खाते, लेकिन इस मामूली भिखारन से इनके फरिश्तों को भी ये तवक्को नहीं होगी कि वो इतनी शदीद मुदाफियत कर सकती है और लड़ाई भिड़ाई की ऐसी माहिर हो सकती है। बस इसी धोखे में मार खा गए, वरना इतने कमजोर भी नहीं थे। भिखारन भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही मुहारत रखती थी। थोड़ी देर में वो जमीन पर पड़े हाँप रहे थे और भिखारन एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ सुरमाओ, पर्ची किसके नाम की निकली? इसने तंजिया अंदाज में कहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हकारत अमेज अंदाज में हाथ जोड़कर बोली, साले। और इसके बाद वो बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। मार खाने वालों की बुरी हालत थी। एक लम्हे के लिए वो ज़हनी तौर पर मुअत्तल हो गए थे। फिर मार भी ऐसी पड़ी थी कि इनके पूरे जिस्म दुख रहे थे। लेकिन भिखारन को बाहर जाते देखकर इनमें से एक ने खूफसदा लहजे में कहा, अबे बास ने इसे खत्म करने के लिए कहा था और बास के हुक्म की तामील न होने का नतीजा हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इन सब में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। गालिबन ये मौत का खौफ था जिसने इन्हें अपनी चोटों से बेनियाज कर दिया। वो हड़बड़ाकर उठे और भर्रा मारकर भिखारन की जानिब लपके। भिखारन ने इन्हें देखा तो इसके मुंह से आवाज निकली, अरे बाप रे। और इसके बाद इसने एक लंबी छलांग लगाई और कमरे से निकलकर सड़क पर आ गई। सड़क पर वो एक कार से टकराते टकराते बची थी और कार के ब्रेकों की चरचराहट रात के सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। अकब से आने वालों ने ये सूरत हाल देखी तो पीछे ही पीछे फिरार हो जाना मुनासिब समझा था।